نواز علی ملا کا کہنا ہے سیوک سینٹر ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کے اکاؤنٹنٹ آفیسر جعلی ڈگری ہولڈر خلیل احمد بھٹو کروڑوں کی کرپشن میں مصروف۔ ذرائع کے مطابق خلیل بھٹو دھوکے سے ڈائریکٹر آفس کے 1,47,50,000 روپے ہڑپ کر گیا۔ خلیل احمد بھٹو نے اپنے غیر قانونی عہدے کا بہت بڑا فائدہ اٹھاتے ہوئے پیٹرول کی مد میں بھاری رقم پاس کی۔ کرپشن کے بادشاہ خلیل احمد بھٹو ڈائریکٹر آفس کے ڈرائیور اقبال پیرزادہ عرف نومی کو بھی موجیں کراتے رہے اور اربوں روپے کے اثاثوں کا مالک بنا دیا۔ خلیل بھٹو کے ساتھ نوکریاں بیچنے، ڈاکٹرز اور ڈرگ کمپنیوں کو بلیک میل کرنے میں اقبال پیرزادہ بھی برابر کے شریک ہیں۔ خلیل بھٹو کے ڈرائیور نے حال ہی میں کراچی کے بہترین علاقے میں کروڑوں روپے مالیت کا بنگلہ خریدا اور اپنی اہلیہ کو بھی ایک قیمتی گاڑی تحفے میں دی۔ مزید جانتے ہیں نواز علی ملا کی زبانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ۔ میں ہوں ڈاکٹر نواز علی ملا، چیئرمین عدل و انصاف موومنٹ پاکستان، پریزیڈنٹ سندھ ڈاکٹرز فورم۔ آج میں آپ کو محکمہ صحت کی وہ اسٹوری بتا رہا ہوں جس کی اگر تشبیہ دی جائے کرپشن میں تو وہ سیکریٹری ہیلتھ فضل اللہ پیچو سے کم نہیں ہوتی، اور وہ کرپشن کا جو بندہ اس کا نام ہے خلیل احمد بھٹو، اس وقت وہ اکاؤنٹ آفیسر بی پی ایس گریڈ 17 میں ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی میں کام کر رہے ہیں۔ خلیل احمد بھٹو یہ جب پیدا ہوئے تو 59 تھی اور آج انہوں نے اپنی تاریخ 64 کروا دی ہے۔ خلیل احمد بھٹو میٹرک کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بھی جعلی بنوا چکے ہیں۔ خلیل احمد بھٹو ایز اے ویکسینیٹر گریڈ 7 میں بھرتی ہوئے تھے اور انہوں نے میٹرک سے لے کر ایم اے تک، میٹرک کے بعد انٹرمیڈیٹ کے بعد بی کام اور بی کام کے بعد ایم اے، تو یہ تمام ڈگریاں جعلی ہیں اس کی۔ ان جعلی ڈگریوں کے خلاف جب کمپلین ہوئی تو ایک ڈپارٹمنٹل انکوائری بیٹھی اور اس ڈپارٹمنٹل انکوائری میں موصوف اس میں جو ہے پکڑے گئے اور ان کو سسپینڈ کر دیا گیا۔ لیکن محکمہ صحت میں معجزے اور کرامتیں تو ہوتی رہتی ہیں۔ سسپینشن کے بعد جب سسپینڈ ہوئے تو ان کا گریڈ کم تھا، لیکن سسپینشن کے بعد جب بحال ہوئے تو وہ گریڈ 17 میں اپ گریڈ ہو گئے۔ ان کے خلاف 931 یہ سی پی نمبر ہے 2014، یہ ہائی کورٹ میں سی پی چل رہی ہے۔ ساتھ ہی میں ان کے خلاف اینٹی کرپشن میں بھی انکوائری چل رہی تھی اور ڈپارٹمنٹل انکوائری میں وہ تمام چیزیں ان کے خلاف گئیں کہ انہوں نے ڈیٹ آف برتھ چینج کی، میٹرک سرٹیفکیٹ چینج کیا، یونیورسٹی کے سرٹیفکیٹ چینج کیے، یہاں تک کہ اپنے باپ کا نام بھی چینج کیا۔ یہ ہے ہمارے نظام حکومت۔
یہ خلیل احمد بھٹو کوئی ایک کہانی نہیں ہے، یہ پورا سسٹم ہے. اور آپ محکمہ صحت میں اگر انکوائریز کریں گے تو ایسے سینکڑوں خلیل احمد بھٹو ملیں گے. اب سی پی نمبر 931 2014 21 جنوری کو لگی ہوئی ہے، اور سی پی نمبر 1900 2016 یہ 14 جنوری کو لگی ہوئی ہے، یعنی 2 سی پی ہیں. ایک سی پی عمران پیرزادہ نے ان کے خلاف ڈالی ہے، اور ایک سی پی خلیل احمد بھٹو سی پی نمبر 1900 2016 انہوں نے خود ڈال کر تاریخ پہ تاریخ لے کر خود کو بچانے کی کوشش کی. میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار صاحب، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ احمد علی شیخ صاحب اور چیف سیکریٹری سندھ سید ممتاز علی شاہ صاحب، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بچانا ہے تو یہ دونوں سی پیاں بالا چیف جسٹس صاحبان ان کو ایک ہی بنا دیں، اور ان دونوں سی پیز میں محکمہ صحت اور اینٹی کرپشن نے جو جواب داخل کروایا ہے اس کے مطابق خلیل احمد بھٹو کی تمام چیزیں جعلی ہیں. برتھ ڈیٹ جعلی ہے، میٹرک سرٹیفکیٹ جعلی ہے، باپ کا نام جعلی ہے، انٹرمیڈیٹ یونیورسٹی اور بھی کام جعلی ہیں. اس کی کوئی ڈی پی سی نہیں ہوئی، لیکن پروموشنز ہوتے گئے. یہاں تک کہ مجھے معلوم ہوا کہ ہیلتھ سیکریٹریٹ کے ایک سیکشن آفیسر نے 30 لاکھ روپے لے کر ان کو فیور کیا. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ویکسینیٹر جو اکاؤنٹ آفیسر بنتا ہے اور 30 لاکھ روپے صرف ایک سیکشن آفیسر کو دیتا ہے، تو آپ بتائیں کہ وہ کہاں کہاں پیسے نہ دینے کے بعد بھی کروڑ پتی ہے. تو اس نے محکمہ صحت کو کتنا بڑا نقصان دیا ہے. یہاں تک معلوم ہوا کہ اینٹی کرپشن کے جج نے ایک ہیئرنگ پر کمپلیننٹ کے نہ آنے پر اس کے بعد ایکس پارٹی ڈیسیشن دے دیا. یہاں بھی خلیل احمد بھٹو نے پیسے کی چمک سے خود کو بچایا اور اینٹی کرپشن نے ان کی فائل بند کر دی. لیکن جب ہائی کورٹ نے اینٹی کرپشن سے جواب مانگا تو اینٹی کرپشن نے وہی جواب دیا کہ ان کی ڈیٹ آف برتھ بھی غلط ہے، ان کے باپ کا نام بھی غلط ہے، ان کے تمام سرٹیفکیٹس میٹرک سے لے کر ایم اے تک غلط ہیں، اور ان کے پروموشنز اور یہ سب جعلی ہیں. جب جعلی ہیں تو یہ مجھے بتایا جائے کہ اتنے ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز آئے، وہ کیا کرتے رہے؟ خلیل احمد بھٹو کے ساتھ لوٹتے رہے. اتنے سیکریٹریز آئے، وہ کیا کرتے رہے؟ وہ بھی خلیل احمد بھٹو کے تھرو محکمہ صحت کو لوٹتے رہے. یہاں تک کہ سیکریٹری فضل اللہ پیچوہو نے پوری کوشش کی کہ خلیل احمد بھٹو کے خلاف اینٹی کرپشن میں ایف آئی آر نہ کٹے، لیکن اس کے باوجود ایف آئی آر کٹنے کے بعد اینٹی کرپشن نے بھی ان کو فیور دے دیا. لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ کیس سندھ ہائی کورٹ میں جائے گا. چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب
یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ یہ اینٹی کرپشن میں جو ایف آئی آر تھی وہ موجودہ چیف سیکریٹری سید ممتاز علی شاہ جو اس وقت چیئرمین تھے اینٹی کرپشن نے، انہوں نے کٹوائی تھی۔ ویل ڈن سید ممتاز علی شاہ، میں آپ کا مداح بھی ہوں اور آپ کے آنیسٹی کا مجھے معلوم ہے، لیکن آپ جس سسٹم میں رہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ اس سسٹم میں اگر آپ وہ باتیں ان کی نہ مانیں گے تو آپ کے ساتھ بھی وہ ہوگا جو میرے ساتھ ہو رہے ہیں۔ جیسے مجھے گزشتہ 4 روز سے سیکریٹریٹ میں آنے نہیں دیا جا رہا۔ سید ممتاز علی شاہ صاحب، آپ وارث رسول ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں آپ کے پاس ایک دفعہ ایمبیسڈر آف کربلا کی حیثیت میں ملا تھا اور آپ نے مجھے سنا بھی، اور اس کیس میں بھی مجھے معلوم ہے کہ آپ کے اوپر کتنا پریشر آیا کہ آپ کو، آپ کے ڈائریکٹر کو، آپ کے ڈپٹی ڈائریکٹر کو، آپ کے آئی او کو بدلا گیا۔ تو میں چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار صاحب اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس احمد علی شیخ صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ ان دونوں کیسوں کو ملا کر اور ان کی روشنی میں فیصلہ دیا جائے اور مزید تاریخ سے بچا دیا جائے۔ پاکستان زندہ باد۔